الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر رکھنا، یہ شریعت کا ایسا حکم ہے جیسے نماز اور جیسے روزہ. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں ہر حکم میں جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہاں دنیا کا بھی فائدہ ہے. تو ایسے ہی اللہ نے اپنی ذات پر اعتماد کرنے کا ہمیں حکم دیا جسے توکل کہا جاتا ہے. یہ باہر بچوں کا جو شور ہو رہا ہے ان کو اگر رفیع بھائی آپ سنبھال سکتے ہیں، ایک ایک تھپڑ لگا کے سب کو اپنے گھروں میں بھیجیں. یہ نہ دیکھیں ہمارے ہیں کہ غیر ہیں ہمارے، میرے والے زیادہ لگ رہے ہیں اس لیے پرواہ نہ کریں ان کی. تو اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل یہ ایک شریعت کا حکم ہے جس کا آخرت میں تو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہے. دنیا میں بھی بہت فائدہ ہے اس کا. جیسے نماز پڑھنے سے آخرت میں فائدہ تو ہوگا، مگر دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. وضو کرنے سے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، میل کچیل بھی چہرے کا، ناک کا، دانتوں کا، منہ کا ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاتھ صاف رہتے ہیں، جسم صاف رہتا ہے. روزہ رکھنے سے جہاں آخرت میں ترقی ہوگی وہاں دنیاوی فائدہ بھی ہے. ڈاکٹر حضرات روزے کے بہت فوائد گنواتے ہیں، صحت اچھی رہتی ہے اس سے، اور کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے، جسم تازہ ہو جاتا ہے، دوبارہ ریفریش ہو جاتا ہے. ہر چیز کو ریفریش ہونے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو آرام کی ضرورت ہے. معدہ جب سے کھانا شروع کرتا ہے موت تک کھاتا ہی رہتا ہے، اس کو آرام دیتے ہی نہیں. ہم رات کو بھی پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہیں تاکہ رات کو بھی اس کو سکون نہ ملے. صبح اٹھتے ہی پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں علاج بھی بھوکا رہ کے بتایا جاتا تھا، اب علاج بھی کھلا کے کیا جاتا ہے.
یعنی اگر کھانا کھانے سے پیٹ خراب ہو گیا زیادہ کھانے سے تو اس کا علاج بھی مزید کھانا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو گیا تو اگلے وقت میں آپ ناغہ کر دیں ایک ٹائم کے کھانے کا. مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھا لیا تو اب اس کو ہضم کرنے کے لیے کچھ اور کھاؤ. پھر ہمارے حضرت ایک ریاضی کا فارمولہ فرمایا کرتے تھے 1 + فاقہ = افاقہ. ایک جمع کے بعد فاقہ، یعنی ایک وقت کے ساتھ فاقہ کر لیں آپ تو افاقہ ہو جائے گا. افاقہ کا مطلب فائدہ ہو جائے گا. شریعت نے روزہ بتایا، اس میں جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، معدے کو بھی کچھ آرام ملتا ہے. جو زائد فضلات تھے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. جب ہم کھانا نہیں کھاتے بھوکے رہتے ہیں تو معدے کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر سے جتنا فالتو میٹیریل پڑا ہوا تھا نا جو ہضم نہیں ہو رہا تھا یا ہضم ہو کے چربی بن گیا تھا، وہ سارا ادھر ادھر سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے معدہ. تو وہ پھر سب دھلائی ہو جاتی ہے جسم کی. جسمانی عبادات میں جسم کا فائدہ ہے، اور باطنی عبادات میں باطنی عبادات وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اس میں انسان کے دل کو فائدہ ہے. اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، یہ ظاہری عبادت نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. دل میں نظر اللہ پہ ہو، لہذا اس سے دل ہی کو فائدہ ہوگا، دل طاقتور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، سکون اطمینان کی کیفیات دل میں نازل ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ دل صرف سیب کا مربع کھانے سے مضبوط ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ سیب کا مربع کھا لو. اور کیا چیزیں دل کے مضبوط کرنے کے لیے؟ جی اچار. اچار تو نہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں نہیں، اچار سے دل مضبوط نہیں ہوتا. دل کے مضبوط کرنے کے لیے دوائیں کھائی جاتی ہیں اور سیب کے مربے کھائے جاتے ہیں. خود سیب بھی دل کو مضبوط کرتا ہے. کل کے BBC میں یہ خبر تھی کہ صبح نہار منہ ایک سیب کھا لینے سے دل کافی مضبوط ہو جاتا ہے. حکیم حضرات تو بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں صبح نہار منہ ایک سیب کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ. تو دل مضبوط ہوتا ہے اس سے. مگر یاد رکھیے سیب کھا کے ٹینشن تو ختم نہیں کی جا سکتی نا. غموں کا تو علاج نہیں ہے سیب میں. آج جو دل کی کمزوریاں اور دل کی بیماریاں اور ڈپریشن کا جو مرض پیدا ہو رہا ہے، دماغ پریشان رہتا ہے ہر وقت، اس کی وجہ خوراک کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں. ان پریشانیوں کا خوراک میں کوئی علاج نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی بے روزگار ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل بھی پریشان، دماغ بھی پریشان، بلڈ پریشر اس کا ہائی رہنے لگا ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری. گھر میں بھی تانے ملتے ہیں، گھر سے باہر بھی. کرائے تک کے پیسے نہیں ہوتے، بلکہ آج کے دور میں پان گٹکے کے بھی پیسے دوسروں سے لیتا ہے. پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ اب یہ جو دل کی پریشانی ہے، یہ جو دماغ کی پریشانی ہے، اس کا سیب میں کوئی علاج نہیں. کبھی دیکھا آپ نے ماہر نفسیات کے پاس گیا، میں بہت پریشان ہوں. کیوں بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ مجھے جاب نہیں مل رہی. اس کا حل بتائیں. کہ صبح نہار منہ 2 سیب کے مربے کھا لیا کرو. کہ مربے سے مجھے جاب تھوڑی مل جائے گی بھائی. کیا خیال ہے؟ غلط بات کر رہا ہوں صحیح بات کر رہا ہوں؟ صرف ملازمت نہیں، اور درجنوں پریشانیاں انسان کے ساتھ. انسان بہت ساری چیزیں چاہتا ہے مل جائیں، وہ نہیں ملتی تو پریشان ہوتا ہے. دولت مند لوگ ہیں، اللہ نے بے پناہ پیسہ دیا، مگر رو رہے ہیں، پریشان ہیں. اسی مسجد میں کتنے لوگ آ چکے ہیں، اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے مگر دماغ سکون میں نہیں ہے، نیند نہیں آتی.
اس لیے کہ کوئی ایسی پریشانی لگ جاتی ہے کہ وہ دولت کے ذریعے ختم کرنا ممکن نہیں ہوتی، یا ایسی چیز کی خواہش دل میں جنم لیتی ہے کہ وہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دولت سے ہر چیز نہیں مل جاتی۔ اگر دولت سے ہر چیز ملتی تو زرداری اگلے 5 سال کے لیے پھر صدر بن جاتے۔ دولت تو ان کے پاس بے پناہ تھی یا نہیں تھی، مگر 5 سال ہی نکال سکے، 5 سال کے بعد دوبارہ نہیں بن سکے۔ دولت انسان کی ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ تو پھر کون سا نسخہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ دلوں میں سکون پیدا کر لیا جائے؟ کیا طریقہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسلام نے کیا بتایا ہے؟ اتنے اہم معاملے میں اسلام رہنمائی نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سا طریقہ ہے جس سے انسان کا دل خوش ہو جائے، غموں میں بھی خوش رہے، پریشانیوں میں بھی خوش رہے، اس کی چاہتیں پوری ہوں تو بھی خوش رہے، چاہتیں پوری نہ ہوں تو بھی خوش رہے؟ وہ طریقہ اللہ نے بتا دیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کرے گا، نظر اللہ پہ رکھے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہے۔ اب یہ اللہ پہ اعتماد رکھنا کہتے کسے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میرا اللہ پہ اعتماد ہے۔ اللہ پہ اعتماد کرنا اسے کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اسباب اختیار کرے مگر یہ یقین رکھے کہ ان اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ یہ تو توکل کا پہلا رکن ہو گیا، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ پہلا عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ یہ جو اسباب ہیں، جب اللہ چاہے گا تو ان اسباب میں جان پڑے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ دکھاتے بھی ہیں، کتنے لوگ صحت مند رہنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں رہ پاتے، کیونکہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، اور بعض بد پرہیزیاں کرتے رہتے ہیں پھر بھی جیتے رہتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے، لمبی عمریں پا جاتے ہیں۔ بعض دولت کے حصول کے لیے دن اور رات ایک کر دیتے ہیں مگر غریب کے غریب ہی رہتے ہیں، اور بعض دستخط کرنا نہیں جانتے، سگنیچر کرنا نہیں جانتے، جہالت کا مرکب اور جہالت کا مجموعہ ہوتے ہیں مگر کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو نوٹ گننے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اسی بات کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے اشعار میں فرمایا، وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا أَتَى وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي۔ کیا زبردست اشعار ہے۔ فرمایا اگر تم سنو کسی خوش قسمت کے بارے میں، اسے پھل چاہیے تھے، تو جب پھل چاہیے ہوتے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد انتظار کرنا پڑتا ہے، پودے کی کونپلیں نکلیں گی، پھر پودا نکلے گا، پھر اس کو طوفانوں سے، ہواؤں سے بچانا پڑتا ہے، آج کل اسپرے وغیرہ بھی کرنے پڑتے ہیں، پھر جب وہ درخت بن جائے گا پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پھل اس پہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا، ہر چیز کا خیال کرنے کے بعد پھر کبھی جا کے پھل نکلتا ہے اور کبھی نہیں بھی نکلتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اذا سمعت بأن مجدودا حوا، ایک خوش قسمت آدمی نے اتنے پروسیس سے گزرنے کے بجائے ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑا، فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ، اور اس ٹہنی نے اسی کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی برکت رکھ دی، فَصَدِّقِي، تو تصدیق کر دیا کرو۔ خوش قسمت لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے دنیاوی خوش قسمتی مراد ہے یہاں پہ۔ اللہ بعض دفعہ چاہتا ہے تو لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے، اتنے مراحل سے گزرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اور جب اللہ نہیں چاہتا تو سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی محنتوں کو ضائع کر دیتا ہے. اس کی بھی مثال دی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى، ایک محروم بدقسمت آدمی نے دیکھا پانی کی تلاش میں، دور کنواں نظر آیا اور کنویں میں پانی اوپر تک بھرا ہوا ہے. اب اسے امید ہو گئی کہ میرے اور کنویں میں فاصلہ بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور پانی بھی لبالب بھرا ہوا، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اب تو میری یہ تمنا پوری ہوگی، میں پانی کنویں کے قریب پہنچ کے کھڑا ہوں گا اور پی لوں گا سیر ہو کے. لیکن اس کی قسمت میں پانی نہیں تھا، اللہ کا ارادہ اس کو پانی پلانے کا نہیں. عطا ماءن، یہ شخص پانی کے قریب آیا اور پانی سے دیکھ کے نیچے چلا گیا. فحققی، تو اس بات کی بھی تصدیق کر دیا کرو، بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. بدقسمت سے مراد وہ بدقسمت نہیں، بلکہ جس کی تقدیر میں پانی پینا نہیں لکھا اللہ نے، اس کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. اس سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کافر کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، کہتا ہے یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. مسلمان کی نظر مسلمان اسباب اختیار کرتا ضرور ہے. یہ بات خوب یاد رکھیے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں اور اللہ پہ نظر لگا کے بیٹھے رہیں. آپ شوگر کے مریض ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اور جب آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ نہیں کھاؤ، تم شوگر کے مریض ہو، انجیکشن لگاتے ہو تم انسولین کے، یہ 4-6 رسگلے تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تو کہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے اور غیر اللہ یعنی اس لڈو سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے. اس کے لیے وقت لگاؤ پہلے، پھر سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شریعت نے کہا اسباب اختیار کرو جو اللہ نے دنیا کے رکھے ہیں، اس کے بعد نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. یہ کام مشکل ہے. اگر اللہ کہتا اسباب اختیار مت کرو پھر مجھ پہ نظر رکھو، یہ آسان تھا، اس لیے کہ پھر سبب سے کچھ ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. پھر تو ہر آدمی کہتا ہے نہ میں نے دوا کھائی نہ میں نے علاج کیا پھر بھی ٹھیک ہو گیا، تو اللہ نے کیا، دوا نے نہیں کیا. مشکل یہ ہے کہ دوا استعمال کرے اور کہے یہ ارادہ کس کا تھا اس میں؟ اللہ کا. یہ کام ہے مشکل. اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرنا، اس کی علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک جگہ پہ ایک سیلاب آنے لگا، ایک فرضی واقعہ بنایا سبق سکھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے. ایک جگہ سیلاب آنے لگا تو لوگوں کو اطلاع مل گئی کہ ابھی سیلاب آ رہا ہے، گاؤں کے لوگ بھاگ جائیں. اس شخص سے بھی کہا آپ بھی بھاگ جاؤ، اس نے کہا نہیں، سیلاب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، مجھے اللہ بچائے گا، میں نہیں ڈرتا سیلاب سے. لوگوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بہت نیک بزرگ ہیں، ہم تو نکلتے ہیں. پھر فی الحال لوگ بھاگے، وہ وہیں رہ گیا، یہاں تک کہ سیلاب آ گیا. اب پانی جب گھروں میں داخل ہونا شروع ہوا تو حکومت نے اپنی گاڑیاں بھیجی، بھئی اس میں آ جاؤ. ویسے تو ہم اعلان کر چکے تھے بھاگ جاؤ، لیکن نہیں بھاگے. اصل سزا تو یہ تھی کہ ڈوب کے مرو، لیکن چلو پھر بھی کچھ رہ گئے، ان کو یقین نہیں ہوگا کہ سیلاب آ رہا ہے، تو چلو اب گاڑی میں بیٹھو، موبائل آ گئی ہے پولیس کی یا کوئی گاڑی آ گئی، اس میں بیٹھ کے بھاگو. تو گاڑی والے سے کہتے ہیں نہیں، بچانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ گاڑی نہیں بچا سکتی. یہ میں آج کل کے دینداروں کے حالات بتا رہا ہوں. کام نہیں کرتے، سست پڑے رہتے ہیں گھروں میں، اور جب بیوی کہتی ہے نا کما کے کھلا، کچھ بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو جواب کہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے. اللہ نے کب کہا کہ چرسی اور موالیوں جیسی زندگی گزارو؟ محنتی آدمی اللہ کو پسند ہے اور سست آدمی اللہ کو پسند نہیں. اگر سست اللہ کو پسند ہوتا تو حدیث میں سستی سے پناہ نہ مانگی گئی ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل. اے اللہ میں بزدلی سے اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدلی سے بھی اور سستی سے بھی، کاہلی سے بھی. کوئی پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر نباشا سست نہیں گزرے، سارے چست تھے.
لیکن ہمارے معاشرے میں سب کی بات نہیں کر رہا. جو عام طور پہ ایک دیندار بن جاتا ہے نا، وہ بیچارہ نہ پڑھائی کا رہتا ہے، نہ کالج میں دل لگا کے پڑھ رہا ہے، نہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، نہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. جو کام اس کے ذمہ لگایا جائے اس میں سب سے پیچھے وہی ہو، سست. اور دلیل یہ دیتا ہے کہ دنیا پہ میری نظر نہیں ہے. تو یہ اس پہ واقعہ سنا رہا ہوں میں. تو حکومت نے کہا گاڑی بھیجی، بیٹھ جاؤ بھائی. کہہ رہے نہیں، گاڑیوں سے کچھ نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اچھا بھائی، پانی زیادہ اوپر آنے لگا، اب تو گاڑیوں کا راستہ بھی بند ہو گیا. تو حکومت کو ترس آیا کہ بھائی 2-4 لوگ پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی، کشتیاں بھیج دو. بالآخر جب کشتیاں آئیں تو اس نے کہا اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں مخلوق پہ نظر رکھتا ہوں یا اللہ پہ. مخلوق، کشتی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. مخلوق کو چھوڑ کے خالق کی طرف جاؤں گا میں، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف نہیں آ سکتا. بہرحال جی اب گلے تک پانی پہنچ گیا. آخری حربہ ہیلی کاپٹر کا، سیڑھیاں پھینکی گئی ہیلی کاپٹر سے. آ جا بھائی، اب تو آ جا، گردن نظر آ رہی ہے تیری، لٹک لے اس سے. کہتا ہے یہ آخری امتحان ہے اللہ کی طرف سے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ آخری امتحان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کتنا پانی میں ہوں میں. بالآخر ڈوب گیا، مر گیا. برزخ میں فرشتے آئے. اس نے فرشتوں سے کہا، اللہ سے کہو اے اللہ میں نے تیرے اوپر اتنا اعتماد اور توکل کیا، تو نے پھر بھی مروا دیا. اے اللہ میں نے تجھ پر اتنا اعتماد اور توکل کیا، تو نے پھر بھی. لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو تیری مخلوق کیا کہے گی، ایک آدمی نے اتنا توکل کیا اور اللہ نے پھر بھی مروا دیا اس کو. کہتے ہیں کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کو جواب میں کہو کہ نالائق، میں نے تیرے لیے پہلے تو حکومت سے اعلان کروایا کہ تو بھاگ جائے، بچ جائے، ورنہ سیلاب ناگہانی بھی آ سکتا تھا. تو نے اس پہ بھی نہیں سنی. پھر میں نے پولیس والوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس کے لیے گاڑی بھیجو، گاڑی میں آ جائے گا. تو نے ان کو بھی خاطر میں نہیں لایا. تو اصل سزا تو یہ تھی کہ اسی وقت مار دیا جاتا. لیکن تجھ پہ ترس کھا کے پھر تیرے لیے میں نے کشتیاں بھجوائیں مخلوق کے ذریعے، لیکن وہ بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ سارا میں ہی تو بھجوا رہا تھا جو مخلوق کے دلوں میں ڈال کے. پھر آخری حربے کے طور پہ میں نے حکومت کے اہلکاروں کے دل میں ڈالا کہ ہیلی کاپٹر بھیج دو، میرا بندہ مجھ پہ توکل کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر بھیج دو. مگر تیرا مرنے کا پروگرام تھا، جتنے بچانے کے لیے ذرائع تھے میں نے تیرے لیے ان کا انتظام کروایا، مگر تو نے میرے کسی ذریعے کو قبول نہیں کیا. تو یہ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کا کام کرتے ہیں، مگر اللہ کی عادت یہ ہے کہ اسباب ہی کے ذریعے کرتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی سبب متوجہ ہو رہا ہو، اس کو لات مارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہی کی طرف سے سمجھو اس کو. البتہ استغنا کے ساتھ، استغنا کے ساتھ. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ مال و دولت جب دل کے غنا کے ساتھ آئے، استغنا کے ساتھ آئے، تو اس کو رد مت کرو، اور جب لالچ کے ساتھ آئے تو اس کو قبول مت کرو. لالچ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے خزانوں میں سے اگر لیا تو پھر اس میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی. وہ دولت بے برکتی کا ذریعہ بنے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی. اور اللہ کو راضی کر کے اگر کوئی چیز لی جائے تو وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. پھر وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، کتنی غربت اور کتنے مسکین تھے، کپڑوں پہ 15 پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر نے پوری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مگر کوئی شخص خود سے حضرت عمر کو اگر ہدیہ لا کے دیتا تو کبھی رد بھی نہیں کرتے تھے. یہ اعتدال والا راستہ دکھا دیا کہ جو اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے اس کو رد بھی مت کرو. زیادہ، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں زیادہ
شوبازی کی بھی کوشش مت کرو، زیادہ نمایاں ہونے کی بھی کوشش مت کرو، اور اتنا بھی اپنے آپ کو مت گرا دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو۔ بعض لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، کسی کی دعوت کبھی قبول ہی نہیں کرتے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کا نہیں کھاتے، ہم صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اس میں کبر ہے، تکبر ہے۔ اور بعض کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اشارتاً کنایتاً خود ہی کان میں ڈالتے ہیں کہ بھائی کچھ تھوڑا سا کھلائی پلائی کا انتظام ہو جائے تو کیسا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لالچ ہے، گھٹیا پن ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ۔ اسی طرح دولت کمانے میں بھی توکل، سستی کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ آلتی پالتی مار کے گھر میں لیٹ جاؤ یا مسجد میں مصلی بچھا کے پڑے رہو یہیں پہ اور کہو کہ اللہ کھلائے گا، میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی اجازت علماء نے جب دی ہے جب گھر کا انتظام کر کے جائے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی یہ بھی یاد رکھیں، تبلیغ کے اکابر بھی یہی بات کہتے ہیں اور شریعت کی بھی یہی بات ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا وہ پھر غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں تبلیغ سے متعلق، کہ 4 مہینے کے لیے یا سال کی جماعت میں اگر کوئی شخص بیرون ملک یا اندرون ملک جا رہا ہے تو سال بھر کا گھر میں اس کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ تبلیغ کے اکابر بھی نہیں جانے دیتے، اگر آپ جائیں گے سال کے لیے اور گھر کے حالات ایسے ہیں تو آپ کو منع کر دیں گے، گھر کا خیال کرو۔ لیکن چونکہ ہر چیز بزرگوں تک نہیں پہنچتی، بعض مرتبہ چھوٹا جو طبقہ ہے نیچے کے لیول کا، اس میں ایسے بعض واقعات آ جاتے ہیں کہ سال کے لیے نکل گئے اور پیچھے بیوی بچوں کو کس پہ چھوڑ دیا؟ اللہ توکل پہ۔ تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا پہلے سے انتظام کر کے جائے، انتظام ہو جائے پھر ضرور۔ انتظام سے میری مراد یہ ہے ان کی عزت کی حفاظت اور ان کے لباس، خوراک اور رہائش کا انتظام۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو توکل کی جو پہلی شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ نظر کس پہ ہو؟ بولیے بھائی، اللہ پہ۔ لیکن ابھی آدھا کام ہوا ہے، آدھا باقی ہے۔ نظر اللہ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ چاہے گا تو اس میں برکت ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو۔ اچھا وہ ایک بات رہ گئی تھی، وہ مکمل کر دوں کہ کمانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے۔ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ نہ تو ایسا ہو کہ پڑھ جائے بالکل کچھ کر ہی نہیں رہا، اور نہ ہی ایسا بننے کی اجازت ہے کہ اتنی محنت کر رہا ہے کہ نہ بیوی بچوں کو وقت دے پا رہا ہے اور نہ اپنی صحت کا خیال کر پا رہا ہے۔ یہ اگر کام کرے گا، اس طریقے سے کمائے گا جسے کہتے ہیں نا خرکار کا گدھا بن کے کمانا، جیسے کہ آج کل لوگ کما رہے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، ایسا بیٹھتے ہیں کہ دھرنا مار کے اٹھنا ہی نہیں ہے، اتنا کاروبار میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، اتنا زیادہ۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا پاگل ہوتے ہوئے، اسٹاک ایکسچینج میں بروکر ایجنٹ تھے۔ بروکر ایجنٹ کا کام تو یہی ہوتا نا، اتنے کروڑ کے شیئرز خرید لیے، اتنے کروڑ کے بیچ دیے، اتنے، سارا دن یہی کر کر کے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ رات کو سوتے سوتے اٹھتا، پھر 1 کروڑ کے 3 کروڑ 4 کروڑ 1 ارب 2 ارب 3 کروڑ، دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا، پاگل ہو گیا۔ بھائی تو جا، صبح 9 بجے 10 11 بجے جو بھی ٹائمنگ ہوتی ہے جاؤ، اور شام کو 6 7 بجے واپس آ جاؤ، اس کے بعد کروڑوں خرموں کو بولے وہیں بھاڑ میں جائے، وہیں رکھو اس کو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، گھر آ کے بھی بات نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت بات میں ایک آدھ سودا اور ہو جائے تو 5 10 ہزار یا 20 ہزار یا 1 لاکھ کا پروفٹ ہو جائے گا، تو میں یہ پروفٹ کیوں چھوڑ دوں؟ اس پروفٹ کے چکر میں گھر میں بھی دفتر کھولا ہوا ہے، بلکہ گھر آتا ہی نہیں ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے، 3 بجے گھر پہنچ رہا ہے، نہ نیند ہو رہی ہے، نہ بیوی بچوں کو وقت دے پا رہا ہے، اور تھوڑے دنوں میں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے پھر۔ تو ایسی دولت کا کوئی فائدہ ہے جس سے انسان کا دماغ خراب ہو جائے؟ وجہ اس کی ہے کہ دولت کی ہوس اتنی، اور نظر اس پہ کہ سب کچھ کس سے ہوگا؟ پیسوں سے ہوگا۔ پیسہ اکٹھا ہو گیا تو سارے کام بن جائیں گے، ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تو سارے کام برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر نظر اللہ پہ ہوتی کہ بھئی اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، تو پھر ایک وقت تک دکان پہ بیٹھتا، دفتر کو وقت دیتا، اس کے بعد کہتا کہ بھئی اگر یہ میرا دولت کا نقصان ہو بھی گیا تو اللہ چاہے گا تو
وہ سارے کام میرے کروا دے گا جو دولت مندوں کے کروا دیتا ہے. نہیں چاہے گا تو میں گدھا بن کے جتنا مرضی کما لوں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا, جو 20-20 گھنٹے اسٹاک ایکسچینج میں ٹائم دے رہے تھے, اس زمانے کی بات ہے, بہت پرانی, تو اسٹاک مارکیٹیں جب ٹھپ ہونا شروع ہوئی ہیں تو ان کے بیچاروں کا ایسا دیوالیہ ہوا کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. اتنی محنت کا صلہ کیا ملا؟ پھر وہی زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے دوبارہ سے, پکوڑے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یورپ میں جا کے تو پھر یہی کر رہے ہوتے ہیں, پوچھا لگا رہا ہوگا یا برتن دھو رہا ہوگا یا پکوڑے. وہاں تو پکوڑے نہیں ہوتے, ان انگریزوں کے جو بھی پکوڑے ہوتے ہوں گے اس حساب سے, انگلش پکوڑے, لیکن کرتے یہی کام ہے وہاں جا کے. یہاں سے بھاگ کے جو وہاں جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پھر ہوٹل میں برتن دھوئے گا. تو پہلے ہی اگر اعتدال سے کام لے لیتے, بھائی جتنا مل رہا ہے ٹھیک ہے, باقی دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. دیندار جن کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے, ان کی دکان پہ رش بہت ہونا شروع ہو گیا, بڑا کاروبار چمکنا شروع ہوا. اب جب کاروبار زیادہ چمکتا ہے تو پھر دکان بند کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا انسان کا. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ملازم رکھنے میں نقصان یہ ہو رہا تھا کہ آدھے پیسے اس کمبخت کو دینے پڑیں گے, ہے بھائی, اس معذرت کے ساتھ کمبخت. لیکن ہوتا وہ کمبخت ہی ہے ملازم عام طور پہ, کیونکہ وہ آدھی دکان وہ کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے یہ آدھی یہ کھا جائے گا پھر کام نہیں کرے گا, تو میں ہی سارا کر لوں, ملازم بھی نہ رکھو. ملازم اتنے رکھو کہ بس جو بہت ہی شدید جب ضرورت ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا, جب دکان پہ رش بہت بڑھنا شروع ہوا تو دماغ سارا کس کی طرف اٹکنا شروع ہو گیا؟ دکان کی طرف. نہ نماز میں دل لگ رہا ہے, نہ بیوی بچوں میں دل لگ رہا ہے, نہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات میں, نہ دوستوں میں, نہ پان میں, نہ گٹکے میں. سارا دل کدھر اٹک گیا جا کے؟ دکان. اب بند ہی نہیں کرنے کا دل چاہ رہا. لیکن دیندار تھے, ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ میرا دل اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے, دکان کے لیے نہیں بنایا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ میری ہو. دکان تو ضرورت ہے, پیٹ پالنے کے لیے, بیوی بچوں پالنے کے لیے, ایک مجبوری ہے, ضرورت ہے. دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے. جیسے بیت الخلا بھی ایک ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے, ہونا بہت ضروری ہے. بیت الخلا کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. لیکن دل لگانے کی جگہ ہے کیا؟ وہاں جا کے کوئی بیٹھتا ہے کہ بیٹھے رہو یہاں پہ بہت فائدہ ہو رہا ہے مجھے بیت الخلا سے. تو اب جب دل اٹکنا شروع ہو گیا دکان سے, ہر وقت ادھر ہی کی خبر, تو اس کو احساس ہو گیا کہ دکان سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت ضروری ہے. اس نے کیا کیا, 3 دن کے لیے دکان بند کر دی, ایسی کی تیسی. بس جتنا ہے اتنا ہی کھاؤں گا, بس 3 دن کے بعد کھولوں گا. اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے. جیسے کوئی دوست بہت زیادہ چپک رہا ہو آپ سے اور آپ کو بھی اس سے بہت محبت ہو جائے, اور اب آپ کو ڈر ہی ہو کہ اس سے دوستی کی وجہ سے میں تو دنیا کے کسی کام کا رہا ہی نہیں. تو اب آپ اگر دوست سے آرام سے بولیں گے نا, بھائی آپ تشریف لے جائیں, تو وہ بھی نہیں جائے گا, کیونکہ اس کو بھی آپ سے محبت ہے اور آپ کا بھی دل ڈگمگائے گا, میں کیسے بول دوں اس کو تشریف لے جائیں. تو حل کیا, ایک کھینچ کے لگا دو ایک تھپڑ. کم از کم 1 ہفتے کے لیے تو غائب ہوگا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, کوئی حالت اپنی طبیعت تبدیل کی جاتی ہے, تو بالکل اس کے اپوزٹ چلنا پڑتا ہے کچھ وقت کے لیے. کہہ رہے میں نے کہا کہ نہیں, ٹائم پہ دکان بند نہیں کروں گا. جیسے پہلے معمول تھا رات کو 10 یا 11 بجے دکان بند کرنے کا, اگر 11 بجے ہی بند کی, یہ تو پھر بار بار دل چاہتا رہے گا کہ نہیں 11 نہیں, وہ 2:45 بجے ہی والا معاملہ صحیح تھا. تو اس کے حل کے لیے دکان سرے سے 3 دن کے لیے شٹر گرا دو, بند ہی کر دو, ختم. دل کو سمجھانے کے لیے کہ تو زیادہ دل لگائے گا نا تو میں پھر تجھے سزا دوں گا. تو یہ دینداروں کے حالات بیان کر رہا ہوں. مسلمان اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, ضرورت پوری کرنے کی جگہ سمجھتا ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں سمجھتا. کوئی گورا ہوتا, انگریز ہوتا, وہ تو کیا کرتا یار, اتنا زبردست ڈپریشن کی گولیاں, وہ سنا ہے اپنے آرام کا تھوڑا خیال کرتے ہیں آج کل. مسلمان جس کو شریعت نے کہا ہے کہ اعتدال سے محنت کرو, وہ خیال نہیں کر رہا.
تو پہلی چیز کیا بتائی میں نے توکل کے بارے میں کہ نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ پہ ہونی چاہیے. توکل کا جو دوسرا رکن ہے، دوسری شرط کہہ لیں آپ اس کو، وہ یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا جب یقین دل میں آئے گا تو پھر اللہ کے بارے میں بھی یہ یقین رکھے کہ اللہ جو کرے گا میری بہتری میں کرے گا، میری خیر خواہی میں کرے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے تو ہیں کہ اللہ کر رہا ہے، یہ یقین تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے. یہ دل کی ایک نظر، دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ. اللہ نے فلاں کو تو اتنا کھلا دیا، اس کے پاس تو کچھ نہ کیے بغیر بھی دولت کی بھرمار ہے، اور میں اتنی محنت کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. مسلمان ہے، ایمان ہے اللہ پر، لیکن اللہ کی طرف سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا. اللہ کو مجھ سے مشورہ لینا چاہیے تھا کچھ کرنے سے پہلے. ان لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے. تو جب یہ نظریہ ہوگا تو بھی معاملہ گڑبڑ رہے گا. اللہ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہو، بظاہر کتنا ہی غلط ہو رہا ہو، بظاہر کتنا ہی غلط، سارا کام نقصان میں جا رہا ہے، مگر یہ یقین رکھو یہ میرے لیے بہتر ہو رہا ہے. بھئی کیا بہتری ہے اس میں؟ نہ پیسے مل رہے ہیں، بیماری ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہی، اور بچیاں جوان ہو گئی، رشتے نہیں مل رہے. لوگ اس میں بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں آج کل. ہو ہی نہیں رہی، اللہ سے دعا بھی مانگ لی اور ظاہری اسباب بھی اختیار کر لیے لیکن پھر بھی نہیں ہو رہے. تو یہ کیسے میرے لیے بہتر ہو رہا ہے؟ بھائی لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے بہتر، یہ تو سب غلط ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب ایک آدمی کو صحیح کسی چیز کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ؟ دیکھو سائنس کی زبان میں پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ H2O، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1. کیا خیال ہے؟ اب کسی سائنسدان کو لیبارٹری ٹیسٹ میں پانی دینے کے لیے بھیجو، یہ پانی ہے، وہ دیکھے گا اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مالیکیول کا یہ تناسب ہے، یعنی کہے گا اس پہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی ڈیفینیشن صادق آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ پانی ہے، یہ دودھ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتی ہے نا چیزیں، اسی طرح تو پتا چلتا ہے. آپ دودھ پہ پانی کی ڈیفینیشن صادق کرو گے تو وہ چسپاں نہیں ہوگی. ہم نے صحیح اور غلط کی جو ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے یہ ہماری بنائی ہوئی ہے، وہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے. صحیح کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے، اور غلط کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو میں غلط سمجھتا ہوں وہ غلط. یہ ڈیفینیشن ہی غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ غلط بات تو نہیں کر رہا بھائی. صحیح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ صحیح سمجھتا ہے وہ، بولو بھائی، صحیح ہے، اور جس کو اللہ غلط سمجھتا ہے وہ غلط. اور اللہ کا علم ہمارے علم سے زیادہ، لہذا اللہ کا سمجھنا ہمارے سمجھنے سے زیادہ بہتر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو اللہ صحیح کیوں سمجھتا ہے؟ اس میں صحیح والی کون سا پہلو ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہونی چاہیے، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ غلط سوچ ہے، تمہارے پاس جھونپڑی ہونی چاہیے. تو اب یہ کیا بات ہے؟ اللہ دولت اور جھونپڑی میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ ہے بھائی؟ تو اللہ کہتے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرے لیے جھونپڑی بنگلے سے زیادہ بہتر ہے. تو صحیح کیا ہوا؟ بنگلہ صحیح ہوا یا جھونپڑی صحیح ہوئی؟ جھونپڑی صحیح ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے بنگلے اور جھونپڑی کو کمپیئر کر کے دیکھو، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جھونپڑی زیادہ بہتر ہے بنگلے سے. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی جس کو روکھی سوکھی روٹی بمشکل مل رہی ہے وہ زیادہ صحیح چل رہا ہے بنسبت اس کے جو سونے کے نوالے کھا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اس لیے غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح کو غلط
کہ ہماری نظر اس دنیاوی مسافر خانے پر ہے اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، اس کو اصل حیات اور اصل زندگی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ اس کو حیات سمجھ ہی نہیں رہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، گزرنے والی زندگی ہے، تو پھر اس کی عیاشی کو اللہ عیاشی نہیں قرار دے رہے اور اس کے غم کو اللہ غم نہیں قرار دے رہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا اصل زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ ایک آدمی کراچی سے ٹرین میں بیٹھا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے اس کو لاہور کی سینٹرل جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہیں اس کو؟ کیس چونکہ لاہور کا تھا تو یہاں سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا کے ٹرین میں لیٹنے کی جگہ بھی اور سارے کھانے پینے کے وی آئی پی قسم کے انتظامات اس کے لیے، کیونکہ سیاسی مجرم تھا، ٹھیک ہے نا۔ لاہور میں اس کو بڑے پروٹوکول سے لے جایا جائے گا اور اس کے بعد لے جا کے پھانسی گھاٹ میں اس کو پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس پھانسی کے مجرم کو یہاں بڑے وی آئی پی طریقے سے ٹرین میں، کیونکہ اس کا آخری سفر ہے اور تھا بھی سیاسی تو قیدی آپ کو پتا ہے وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو سزائیں ملتی ہیں، تو اس کو اسی پارلر میں بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کا لاہور میں ذاتی بنگلہ ہے، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، لیکن وہ بیچارہ کراچی میں آیا تو اس کا پرس بھی چھین لیا، موبائل بھی چھین لیا جس میں نمبر تھے سارے، اور اس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب لاہور جانے کے لیے، رابطہ نمبر بھی نہیں ہے بیوی بچوں کا، لیکن ہے اس کا وہاں بنگلہ، ایئر کنڈیشن، گاڑی، سب کچھ موجود ہے۔ اب وہ لاہور کیسے پہنچے گا؟ یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، وہ چھپر میں کہیں ٹرین کے دروازے پہ چھپتا چھپاتا گارڈ سے لیٹرین کے قریب جو جگہ ہوتی ہے غریب غربا بیچارے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر بیٹھ گیا، اور بیٹھ گیا بس، کیونکہ کراچی میں ٹرین میں بیٹھ ہی سکتا ہے آدمی، چلنے کا امکان وہ چلتی اللہ کی مرضی سے، بیٹھ گیا دھرنا مار کے۔ اب صرف خبریں سن رہے کہ کوئی ایسی رپورٹ آئے کراچی میں ٹرینوں کے حالات سے متعلق، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو خبریں سننے کے لیے بھی موبائل نہیں ہے۔ اب وہ لیٹرین کے کنارے بیٹھ گیا، کبھی بیت الخلا کا دروازہ کھل رہا ہے، اس میں بدبو کے بھگوکے آ رہے ہیں، کبھی بند ہو رہا ہے، نہ سونے کی جگہ نہ لیٹنے کی جگہ، لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ جب میں لاہور اسٹیشن پہ اتروں گا، گھر پہنچوں گا تو یہ ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو اختیار دیا گیا کہ بھئی دونوں بندے ہیں، ایک وہ ہے جو اسی پارلر میں سفر کر رہا ہے اور ایک وہ جس بیچارے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو اللہ تم کیسا بننا چاہتے ہو، یہ والا بنا دے یا وہ بنا دے؟ بیوقوف کیا کہے گا، ظاہری چمک دھمک کو، یار اسی پارلر ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور تکیہ بھی ہے، سونے کے لیے جب سردی ہو تو لحاف بھی ہے، اور کھانا خود سے لایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کو لے کے جا کہاں رہے ہیں، یہ حالات نہیں کر، اس کی تفتیش نہیں کر رہا کہ بھائی آگے جا کے اس نے بندے پہ لٹکنا ہے، کہہ رہے نہیں مجھے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ مجھے بٹھا دو۔ تو بیوقوف تو یہ کرے گا، اور عقل مند کیا کہے گا کہ نہیں وہ جو لیٹرین کے آگے بیٹھا ہوا ہے نا، جس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی اور انتظار میں ہے کہ ٹرین پتہ نہیں چلے گی بھی نہیں چلے گی، لیکن کسی نہ کسی دن تو بالآخر چلے گی نا، تو میں یہ سارے غم برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس آدمی کو ہٹا کے مروا کے قتل کروا کے ٹارگٹ کلنگ میں کسی کلر کے کو اس کا نام دے دو، اس کو مروا دو، اس کی جگہ مجھے بٹھا دو یہاں پہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہی نظریہ ہے، یہی بات ہے جس کو اللہ قرآن مجید میں بار بار بیان کرتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمائے جو کچھ تمہارے پاس ہے، حکومت، دولت، گاڑی، بنگلہ، اولاد، بیوی بچے اور بزنس، یہ ساری کی ساری چیزیں ما عندکم، ما میں بڑا عموم ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یہاں تک کہ یہ صحت، یہ جوانی، ہر چیز ینفد، ختم، فنا ہونے والی ہے، ایک چیز بھی نہیں بچے گی۔ جب موت آئے گی نا، موت، کپڑے تک یہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تمہارے لیے،
باق وہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا ہے. علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت اور جنت مٹی کے گھروں کا نام بھی ہوتی، کوئی نعمتیں نہ ہوتی سوائے مٹی کے مکانات کے، تو بھی اس دنیا سے بہتر تھی، اس دنیا کے بنگلوں سے بہتر تھی کہ کم از کم ہمیشہ رہیں گے تو نا اس میں، چاہے کچھ بھی نہ ہوتا. یہی روٹی ملتی وہاں پہ جنت میں، اگر کچھ بھی نہ ملتا پھر بھی اس دنیا سے لاکھ گنا بہتر ہوتی، اس لیے کہ مٹی کا گھر اگر ہمیشہ رہنے والا ہو، ساتھ دینے والا ہو، اس سونے کے محل سے بہتر ہے جس محل سے جنازہ نکلنا ایک دن. گھر بنانے والوں کے جنازے نہیں نکلتے، دیکھے کیا کتنی محنت سے تیار کیا، بنایا، اور پھر اسی سے اس کے جنازے کی چارپائی لے جائی جا رہی ہوتی ہے. وارثین جو ہے وہ مزے کر رہے ہوتے ہیں اس میں، اور بھول جاتے ہیں کہ کل ہمارا جنازہ بھی اسی طرح نکلے گا. تو فنا 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 کا لیبل لگا ہوا ہے. ایک جلدی سے مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ نے ایک گاڑی خریدی چمن سے، کوئٹہ سے آگے چمن، نمبر پلیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہاں کراچی میں لا کے کسٹم وغیرہ ادا نہیں کیا گیا ہوتا. آپ اس گاڑی کو لا کے اس کے بڑے فضائل بیان کرو، لینڈ کروزر ہے اور بس ملتی تو 40 لاکھ میں ہے، مگر میں آپ کو 5 لاکھ میں دے دوں گا، اتنی سستی، ایک بھی اسکریچ نہیں ہے، انجن اوریجنل، چائنا کا کوئی مال اس میں نہیں لگا ہوا، بلکہ ڈرائیور بھی جاپان سے منگوا کے آپ کو بٹھا کے دوں گا. اس میں سارے فضائل بیان کر دیا، آپ کو ایک دم جوش میں آ گیا، واہ یار زبردست. کہہ رہے لیکن ایک بات یاد رکھو، اس کی آپ کی نظر نمبر پلیٹ پہ پڑ گئی، لیبل جو لگا ہوا ہے نا اس پہ نمبر پلیٹ، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گاڑی کہاں کی ہے، چمن کی، بارڈر سے آئی ہے. آپ کہو گے یہ جو لیبل اس پہ لگا ہوا ہے نا، لیبل، یہ جو نمبر پلیٹ ہے، اس کی وجہ سے اس کی ویلیو 5 لاکھ بھی اب زیادہ ہے. اس کو چلائے گا کون؟ کتنا پولیس والے سے چھپاؤں گا میں اس کو؟ گھر کے اندر بند رکھنے کے لیے تھوڑی گاڑی خریدی جاتی ہے، کہیں نکلا پولیس نے پکڑ لیا تو اندر ہو گیا، گاڑی بھی گئی. تو اس سے بہتر ہے میں کوئی چنچی خرید لوں، رکشا خرید لوں، لیکن نمبر پلیٹ اوریجنل ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو وہی چلا سکتا ہے جس کے پولیس سے بڑے ایس ایچ او صاحب خود چلا سکتے ہیں، اس کو تعلقات بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ چھن جائے گی، کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، یہ گورنمنٹ اس کو ضبط کر لے گی. تو میرے بھائی گاڑی پہ دل کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ضبط ہو جائے گی، چھن جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ گاڑی کیا، یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ صحت، یہ جوانی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ چھن جائیں گے. لہذا یہ کتنے ہی دیکھنے میں چمکدار کیوں نہ ہو، لیکن ان پر جو لیبل لگا ہوا ہے وہ لیبل ایسا ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی بھی وقت اس پہ آفت آ سکتی ہے. اس کی وجہ سے عقل مند آدمی اس سے دل نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ، یہ مضمون ابھی باقی ہے توکل والا، کافی اس میں چیزیں باقی ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. کچھ موقع ملا تو انشاءاللہ دعا کے بعد، دعا سے پہلے جو چندے کا عمل ہوتا ہے نا، اس میں کچھ تھوڑا سا بیان کر دوں گا، اور پھر اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو انشاءاللہ میں آگے لے کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.